نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حدیث نمبر 31 پڑھیں گے۔ لا يحل لمسلم ان يروع مسلما، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو ڈرانا دھمکانا ناجائز ہے۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد کی ہے۔ اسی طرح جامع ترمذی میں یزید بن صائب سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کھیل کود میں ہو یا سنجیدگی میں ہو اپنے بھائی کی لاٹھی نہ لے، اور جو اپنے بھائی کی لاٹھی لے تو وہ اسے واپس کر دے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدنی الطبع پیدا کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ لوگوں سے میل جول رکھتا ہے، خوش مزاجی رکھتا ہے اور ان کے ساتھ معاملات کرتا ہے۔ اب حدیث میں ہم نے پڑھا کہ دو پرسپیکٹیو ہوتے ہیں کسی سے بھی سوشل کنیکشن رکھنے کے۔ ایک تو سنجیدگی میں انسان سوشل کنیکشن رکھتا ہے اور دوسرا ہنسی مذاق کرتا ہے۔ ایک دوسرے مسلمان یا مومن کو ڈراتا دھمکاتا ہے، وہ بھی سنجیدگی میں ڈراتا دھمکاتا ہے، تو وہ تو ایک فساد کا سبب ہے اور ایک فتنے کا سبب ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی سنجیدگی میں بھی ایک مسلمان وہ ہے کہ جو دوسرے مسلمان کو اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ دے۔ اب کوئی انسان اگر کسی کو ڈراتا دھمکاتا ہے اور سنجیدگی میں ڈراتا دھمکاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے کو تکلیف دے رہا ہے۔ تو ایک تو اس کے اوپر یہ معاملہ ہوا کہ وہ تکلیف دے رہا ہے، اور دوسرا وہ اپنے ہاتھ اور زبان سے دوسرے کو محفوظ نہیں رکھ رہا بلکہ وہ اس کو ان دونوں چیزوں سے تکلیف دے رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایک فساد برپا کر رہا ہے۔ اسی طرح اس سے اپر لیول پہ اگر چلے جائیں تو مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنے مالوں کو اور اپنی جانوں کو محفوظ سمجھیں، یعنی مومن سراپا خیر ہوتا ہے۔ ہمارے زیادہ تر جو معاملات ہوتے ہیں وہ ہم اس میں ہمارا ایک آرگیومنٹ ہوتا ہے کہ بھائی میں نے تو مذاق میں کیا ہے، یا میں مذاق کر رہا تھا، بھائی میں کوئی سیریس تھوڑی تھی۔ تو مذاق کے لیے بھی ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اچھا مذاق جائز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کیا ہے، یعنی کہ مذاق کرنا جائز ہے لیکن اچھا مذاق۔ امام حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی ان سے کسی نے پوچھا کہ مذاق کرنا اچھی عادت ہے یا نہیں ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ مذاق کرنا سنت ہے، لیکن اس شخص کے لیے جو مذاق کرنا جانتا ہو اور اسے مناسب جگہ استعمال کرے۔ کہ مذاق میں بھی ناجائز کام سے بچا جائے، اور وہ کون کون سے کام ہیں؟ نمبر 1 کسی مسلمان کو ڈرانا، یعنی ہم نے کسی مسلمان کو ڈرانا نہیں ہے۔ نمبر 2 چوری کرنا، کسی بھی انسان کی کوئی بھی چیز چھپا کر کے ہم اس کو ڈرا دیتے ہیں، فوراً ہم چھپا لیتے ہیں اور چھپا کر کے اس کو بتاتے نہیں ہیں، اور وہ ہم سے پوچھ بھی رہا ہوتا ہے تو ہم اس کے اوپر مزید جھوٹ بولتے ہیں۔ یعنی ایک تو ہم نے چھپائی چیز اس کو ڈرایا اور پھر اس کے اوپر جھوٹ بولا، یہ کتنی غلط بات ہے۔ پھر تیسری بات، ہم مذاق میں گالی دیتے ہیں۔ مذاق میں بھی گالی دینا درست نہیں ہے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے قتال کرنا کفر ہے۔ ایسے پیارے کا نام لے کر کے اس کو فلاں کچھ ہو گیا ہے، معاملہ ہو گیا ہے، یا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور پتہ نہیں اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، یعنی اس طریقے کے کوئی جھوٹ گھڑنا جس کو گھڑ کے ہم کسی انسان کو مذاق میں ڈرا رہے ہوتے ہیں، تو ایسا مذاق بھی مطلب درست نہیں ہے جس کے اندر آپ جھوٹ بولیں۔ اس کے علاوہ پھر مذاق میں جب ہم کسی کو ڈرا رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم غیبت بھی کر جاتے ہیں بعض اوقات کہ فلاں تمہارے بارے میں یہ بات بول رہا تھا، حالانکہ اس نے ایسی بات نہیں کی ہوتی، یا ہم کسی کی چغلی کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر ہم کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی مذاق میں مذاق اڑا کر کے ہم کسی انسان کو ڈرا رہے ہوتے ہیں۔ کہ پھر ہماری باتوں میں مذاق کھانے میں نمک کی طرح ہونا چاہیے، یعنی کہ ہماری باتوں میں سنجیدگی کا پہلو تقریباً 80% ہو تو ہمارے مذاق کا پہلو 20% ہو۔ اس طریقے کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جو اسلامی آداب ہیں، یہ تمام باتیں اسلامی آداب، اخلاقی آداب کے خلاف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی آداب اڈاپٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں مذاق میں بھی جھوٹ بولنے اور وہ تمام ناجائز باتیں اپنی زبان سے ہوں، اپنے ہاتھ سے ہوں، ایسے کام کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے کہ جو ہمیں سنت کے دائرے سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دائرے سے خارج کرے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔